السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ وقال شاعر، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ احباب گرامی قدر، میرے نہایت ہی واجب الاکرام ذی احترام بھائیوں، دوستوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، مجھے آج اس مقام پہ آ کر اپنے برادر اکبر اور ہمارے سابق لیڈر جنرل سیکرٹری محترم جناب حافظ رضوان حفیظ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، ان کی اس دعوت پہ آنا اپنے لیے باعث مسرت اور انتہا خوشی کا اظہار کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں اللہ رب العالمین میرے ان دونوں بھائیوں کا، محترم جناب یحییٰ صاحب اور اسی طرح رضوان حفیظ صاحب، اللہ تعالیٰ پاک ان دونوں بھائیوں کی محبت اور ان کی نیک خواہشات، نیک جذبات جو ہمارے لیے ہیں، اللہ ہمیں ان پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اہل حدیث یوتھ فورس یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اس کی ذیلی تنظیم ہے، اور یہ بات آپ یاد رکھیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث یہ کسی فرقے، کسی گروہ، چند افراد کا نام نہیں ہے، بلکہ مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس ایک نظریے کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے، ایک منہج کا نام ہے، اور وہ منہج ایک ہی منہج ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا نام ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس یہ نام ہے قرآن کا، یہ نام ہے نبی پاک کے سچے فرمان کا۔ یہی وجہ ہے کہ جو تنظیمیں کسی خاص ماٹو کے لیے بنائی جائیں، کسی خاص مقصد کے لیے بنائی جائیں، جب ان کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں وہ تنظیمیں صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، آپ کے سامنے ہیں، لیکن جب سے ہمارے بزرگوں نے مرکز جمعیت اہل حدیث کی پاکستان کی بنیاد رکھی، یا اسی طرح 1984 کے اندر اہل حدیث یوتھ فورس کی بنیاد رکھی، اس وقت سے لے کر آج تک یہ ایسا شجرہ ہے، یہ ایسا درخت ہے جو پھل بھی رہا ہے، پھول بھی رہا ہے، پھیل بھی رہا ہے، کریا کریا، بستی بستی ایک ہی پیغام پہنچانے والے ہیں۔ لوگوں، جو پاکستان کا مقصد ہے وہی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا بھی مطلب ہے، ہمارا بھی وہی ماٹو کہ اس پاکستان کے اندر بالخصوص اور پوری دنیا کے اندر بالعموم اسلام کا پھیلانا، اسلام کا جھنڈا لہرانا، یہ ہمارا اولین مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہماری تگ و دو، ہماری جوانیاں، ہمارا نکلنا اور آپ جیسے عظیم نوجوانوں کا ساتھ، یہ ایک عظیم مقصد کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ ہمارے اس عظیم کارنامے کے اندر اور اس عظیم کام کے اندر ہمارے دست و بازی بنے۔ آپ بننے کے لیے تیار ہیں جی انشاءاللہ؟ جماعت جہاں بھی بلائے، مرکزی جمعیت بلائے یا یوتھ فورس کا پلیٹ فارم بلائے، آپ آنے کے لیے تیار ہونا انشاءاللہ، کیونکہ آپ یہ بات جانتے ہیں، وہ پتا جو درخت سے الگ ہو جائے اس کی ویلیو گر جاتی ہے، اور اسی طرح آج تو جگہ جگہ آپ کو اس بات کی مثالیں ملیں گی۔ آپ جائیں گے نا کسی دکان پہ پھل لینے کے لیے، انگور دیکھیں گے، وہ انگور جو شجر کے ساتھ، جو ٹہنی کے ساتھ پیوستہ ہو، اس کی قیمت الگ ہوتی ہے، جو اس گچھے سے ٹوٹ جائے
اس کی قیمت گر جاتی ہے، اسی طرح وہ ایک جو کیلا ہوتا ہے، اس کا ایک لنگر ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اس کی قیمت الگ ہوتی ہے، جو الگ جسے دانہ کہتے ہیں وہ ہو جائے اس کی قیمت الگ ہوتی ہے۔ یہی مثال ایک تنظیم کی ہے، یہی مثال مرکزی جمعیت کی ہے، یہی مثال یوتھ فورس کی ہے۔ جو اس سے چمٹ کے رہے گا وہ انشاءاللہ فتنوں سے بھی بچے گا، جو اس سے چمٹ کے رہے گا وہ فساد سے بھی بچے گا، جو اس سے چمٹ کے رہے گا اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دے گا، اللہ انشاءاللہ آخر میں بھی عزت دے گا جی انشاءاللہ الرحمن۔ ہمارا یہ وجدان ہے۔ آئیے جو میں آیت مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی تھی اس کا مفہوم بیان کر کے جا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لوگوں، امت محمدیہ کو اللہ نے پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ یہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ برائی سے منع کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے بھی یہ مشن سمجھنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ الرحمن جماعت کے ساتھ وابستگی کرتے ہوئے، جماعت کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے، ایک مکمل تنظیم سازی کے ساتھ ہم نے قرآن و حدیث کی اشاعت کا کام کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ جماعت کی طرف سے جب بھی آپ کو بلایا جائے، جس مقام پہ بلایا جائے، اس مسجد میں یونٹ قائم کرنے کی باری ہو، یا اس حلقے علامہ ابن تیمیہ کے جو ذمہ داران ہیں حافظ احسان اللہ مجاہد صاحب، یا ان کے ساتھ حارث بٹ بھائی، یا دیگر جو بڑے جماعتی احباب ہیں، ان کی طرف سے جب بھی جماعت کا کوئی آپ کو پیغام آئے تو ہم امید کرتے ہیں آپ انشاءاللہ جماعت کا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ عزم کرتے ہیں تو میں یہی اسی بات پہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کب تک چلو گے یوں کنارے کنارے، اٹھا طوفان تو ڈوبو گے سارے، نہ تم بچو گے نہ ساتھی تمہارے۔ ھذا ما کان عندی واللہ ولو الصواب وما توفیقی الا باللہ۔